بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ عزیز دوستو اور عزیز بیٹیوں طالبات، ایمان مفصل کا آخری ٹکڑا ہے والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا، میں ایمان لائی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ انسان کی ایک زندگی ہے جہاں پر وہ پیدا ہونے سے پہلے تھا عالم ارواح میں، دوسری زندگی ماں کے پیٹ میں تھا، تیسری زندگی دنیا کے پیٹ میں ہے، چوتھی زندگی روح کے نکلنے کے بعد عالم برزخ میں رہے گا، پانچویں زندگی قیامت کے بعد آخرت میں رہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ کہتے ہیں روح نکلنے کے بعد جہاں انسان رہتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہمیں ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے، تیاری کرنا ہے قبر کے سوال و جواب سے متعلق۔ ہمیں یقین کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، فتنہ قبر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں وہ اعمال کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے روح نکلنے کی سختی سے آدمی بچ جائے، نزع کی کیفیت روح نکلنے کی سختی سے بچ جائے۔ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، شہید کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مرابط کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، جمعہ کے دن رات میں مرنے والے کو یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قبر کی زندگی میں اصل سزا روح کو ہوتی ہے، جسم پر بھی اللہ کبھی اثر ظاہر کرتے ہیں، کبھی ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ قبر کی زندگی ویٹنگ ہال کی طرح ہے۔ اصل ٹرین جنت یا جہنم کی قیامت کے بعد ملے گی، لیکن ریزرویشن سلیپر میں ہے، مڈل کلاس میں ہے تو ویٹنگ ہال بھی مڈل کلاس کا ملتا ہے۔ اے سی میں ریزرویشن ہے تو اے سی کا ویٹنگ ہال ملتا ہے۔ اللہ کرے جنت میں اگر اس کا داخلہ طے ہے تو قبر میں بھی جنت کی نعمتوں کے اثرات رہیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو بچائے، اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اس کے عذاب کے اثرات قبر سے شروع ہو جائیں گے۔ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی تھانے کی طرح ہے، پولیس اسٹیشن کی طرح ہے۔ اصل فیصلہ تو عدالت میں ہوتا ہے، کورٹ میں ہوتا ہے۔ رہائی یا شہنائی، آزاد ہونا یا جیل میں ڈال دیا جانا عدالت کے فیصلے کے بعد ہوگا، لیکن جیل میں رکھا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے،
ایسے ہی قبر میں برزخ میں رکھا جائے گا، اعلی علیین یا سجین میں رکھا جائے گا روحوں کو قیامت سے پہلے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیوں احادیث میں یہ فرمایا کیسے روح نکالی جاتی ہے، کیسے فرشتے آتے ہیں، کیسے ان کی صورتیں بھیانک ہوتی ہیں، اس کے بعد نیک بندہ کتنی راحت کی سانس لیتا ہے، بدکار بندے کتنی تکلیف میں رہتے ہیں۔ قبر کے مرحلے سے اللہ کے نیک بندے کتنے ڈرا کرتے تھے۔ بعض بندوں کو عذاب دائمی ہوگا، بعض کو عارضی ہوگا۔ آپ نے بتلایا قبر کا عذاب ہوتا ہے چغلی کرنے سے، پیشاب سے نہ بچنے سے۔ قبر کا عذاب ہوتا ہے سود لینے سے، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے سے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عذاب کے مناظر دیکھے معراج کی رات میں، اور بعض مرتبہ آپ کو خواب میں بتلایا گیا۔ آپ نے بیان فرمایا عذاب قبر سے نجات مل جائے گی سورہ ملک کے پڑھنے سے، عذاب قبر میں کمی آ جائے گی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرنے سے۔ کیوں چھپایا اللہ نے قبر کے عذاب کو؟ اس لیے چھپایا کہ مرنے والے کے عیبوں پر پردہ لگ جائے۔ اس لیے چھپایا اللہ نے تاکہ مرنے والے کے رشتہ داروں کو شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے قبر کے عذاب کو چھپایا تاکہ انسان دفنانا نہ چھوڑ دے۔ قبر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھپایا تاکہ ایمان بالغیب رہے۔ جب سامنے ہی دکھ جائے گا تو ایمان بالغیب کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے آدمی برزخ کی زندگی میں رہے گا، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ قیامت سے پہلے قیامت کی علامتیں، چھوٹی علامتیں بھی ہیں، علامت صغریٰ۔ لوگ امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے لگ جائے، اپنی ماؤں کی ناقدری ہو، فسق و فجور گانا بجانا شراب عام ہو جائے، زلزلے طوفان آنے لگ جائے۔ علامات صغریٰ۔ علامات کبریٰ، حضرت خلیفہ مہدی کا پیدا ہونا، جن کا نام محمد ہوگا، جن کی والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے۔ 7، 8، 9 سال تک انصاف زندہ رہے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، دنیا ان کی قیادت پر متفق ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دوسری بڑی علامت دجال کا نکلنا، پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ظاہر فرما دیں گے۔ دجال کی علامت ایک آنکھ ہوگی، اور کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں سوائے مکہ مدینہ کے جانے کا موقع دیں گے، بارشیں برسائے گا، مردوں کو اٹھائے گا، ایک ہاتھ میں جنت دوسری ہاتھ میں جہنم لیے پھرے گا، جس کو لوگ جنت سمجھیں گے وہ جہنم ہوگی، اور جس کو لوگ جہنم سمجھیں گے وہ جنت ہوگی۔ کافر لکھا ہوا ہوگا اس کی پیشانی پر، ہر ایمان والا پڑھ لے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے گا۔
تیسری بڑی علامت ہے نزول مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق میں، ڈومیسکس کہا جاتا ہے، سیریا شام میں، جامع اموی میں ایک مسجد ہے بڑی، اس کے سفید مینارے پر دو فرشتوں کے سہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، صاحب اولاد ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، انصاف قائم ہوگا، پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جو جگہ خالی ہے وہاں دفن کیے جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا تکلیف دہ قوم ہے، انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے، ذکر کے ذریعے سے ان کا پیٹ بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردن میں ایک بیماری پیدا کریں گے، خاتمہ ہو جائے گا، پرندے آ کر ان کی لاشوں کو کھا جائیں گے، بارش ہوگی، صفایا ہو جائے گا زمین کا، ایک دھواں، دخان اور دھواں کا چھا جانا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں پر ڈوبتا ہے، اس کے بجائے جہاں پر ڈوبتا ہے وہاں سے سورج کا نکلنا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ دابۃ الارض، ایک جانور کا نکلنا جو پیشانیوں پر لکھ دے گا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلے گی، اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، بدکار لوگوں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، بدکار لوگوں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت کا نام ہے، خلیفہ مہدی الگ شخصیت کا نام ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے نفخہ اولا، سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جیسے پنگا ہوتا ہے، بوق کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کے ذریعے سے سور پھونکیں گے، آواز آئے گی، آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی، کلیجے پھٹ جائیں گے، لوگ گر جائیں گے۔ قرآن کریم میں 10 آیتیں ہیں جو یاد دلاتی رہتی ہیں۔ صیحہ، نفخہ، انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل، بڑے سے بڑے فرشتے، اس وقت موجود انسان، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں 40 سال اور مختلف تعداد آئی ہے، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ نفخہ اولا کا نام ہے نفخہ صعق، نفخہ فزع، اور دوسرے سور پھونکے جانے کا نام ہے نفخہ بعث، اٹھایا جانا، اللہ کے دربار میں لے جایا جانا، بے لباس رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے، ابو بکر عمر اٹھائے جائیں گے، انسانوں کو اپنے لباس کا ہوش نہیں رہے گا، سل کے بل چل کر آئیں گے، میدان حشر، چٹیل میدان، اللہ کا دربار سجا ہوگا۔ یہاں سے آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے الحیاء الآخرہ، آخری زندگی،
اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. حشر، ایک جگہ پر جمع ہونا. شفاعت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں کے بارے میں سفارش کرنا، یا جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے دے. پھر نشر صحف، اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. حوض کوثر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیاس اور بے چینی کے عالم میں خاص قسم کا پانی پلائیں گے، جس کی تفصیلات احادیث میں ہیں. صراط، اس کے بعد لوگ پل پر سے چلیں گے جس کو صراط کہا گیا. نیک بندے حفاظت کے ساتھ چل کر جنت میں چلے جائیں گے. بدکار بندے اپنے گناہوں کے بقدر دائیں بائیں کے کانٹوں سے کٹتے ہوئے لڑتے ہوئے جائیں گے، اور انتہائی بدکار بندے اس پل پر سے، جس کی تفصیلات تابعین نے بعض مرتبہ ذکر کی ہے، کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے. پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو میرے عزیزوں، یہ ہے والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا موت کے بعد اٹھائے جانے پر. کیوں چاہیے قیامت کا دن؟ اس لیے چاہیے کہ انصاف مکمل مل جائے. دنیا میں پورا انصاف کسی کو نہیں مل سکتا، نہیں مل رہا ہے، نہیں دیا جا سکتا. عدالتیں بھی بدل جاتی ہے، قلم بھی بک جاتے ہیں. آخرت ضروری ہے تاکہ انسان کو اس کے اخلاق و اعمال کا رزلٹ مل جائے. دنیا میں ہی سزا نہیں دے سکتے، دنیا میں ہی انعام نہیں دے سکتے. اگر یہیں پر جزا سزا دیں گے تو دنیا امتحان کی جگہ نہیں رہے گی. ایگزام ہال میں ہی انعام دینے لگ جائیں تو مذاق ہو جائے گا. پورا انعام نہیں دے سکتے دنیا میں. 60 سال میں مر جاتا ہے آدمی، 10 آدمیوں کو قتل کیا تو اس کو بدلے میں ایک ہی مرتبہ قتل کر سکتے ہیں. انعام بھی پورا نہیں، سزا بھی پوری نہیں. انعام دینے کی جگہ تو جنت ہے، جہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، جہاں بیماری نہیں آئے گی. سزا دینے کی جگہ تو جہنم ہے، جہاں موت نہیں آئے گی. آخرت ضروری ہے تاکہ اللہ کی صفات کا مکمل ظہور ہو. دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت محدود ہے. آخرت اس سے بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان زیادہ ظاہر ہوگی جنت اور جہنم میں. ان کی صفات کی تجلیات زیادہ ظاہر ہوں گی جنت اور جہنم میں. آخرت کا علم صرف نبیوں سے ہی مل سکتا ہے. کوئی سائنس جہنم تک نہیں پہنچی ہے، کوئی سائنس جنت تک نہیں پہنچی ہے. وہ تو بیچارے آسمان کا رنگ بھی آج تک نہیں دیکھ سکے، اسپیس میں، خلا میں ہی رکے ہوئے. زمین میں 500 کلومیٹر کے آگے وہ نہیں جا سکے. نیچے جہنم تک کیا جائیں گے، اوپر جنت تک کیا جائیں گے. قیامت پر ایمان کے تقاضے، قیامت پر ایمان کے اثرات ہماری زندگی میں کیا ہونے چاہیے. جنت کا شوق ہو، وہاں کی نعمتوں کا، جہنم کا خوف ہو، وہاں کے عذابات کا، اللہ کے دیدار کی تمنا ہو. جنت میں
اعمال کی فکر بڑھ رہی ہو۔ ایک ایک عمل جنت میں داخل کرا سکتا ہے، ایک ایک گناہ جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے مناظر بے قرار کرنے چاہیے، جیسے اللہ کے نیک بندے بندیاں قرآن کی وہ آیتوں کو پڑھ کر بے قرار ہو جاتے، تڑپ جاتے، رونے لگ جاتے۔ کتنے اللہ کے بندے یہ کہتے تھے، کاش میں اس بکری یا پرندے کی طرح ہوتا، میرا حساب قیامت کے دن نہ لیا جاتا، کسی گھاس کی طرح ہوتا کہ مجھے جانور اور حیوان کھا لیتے۔ ایک صحابیہ نے دوسری سے کہا، دجال آ گیا، چھپ گئی وہ اندر، دعائیں کرتے تھے وہ، اے اللہ دجال کے فتنے سے پناہ عطا فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر کتنا روتے تھے، داڑھی بھیگ جاتی تھی، یہ مرحلہ کیسے گزر جائے۔ اور دسیوں واقعات ہیں۔ یہ قیامت پر ایمان کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی قیامت کی رسوائی اور ذلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اعمال نامے کے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کا اللہ تعالی ہم کمزوروں کے حق میں فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔